محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز بزرگوں، پچھلی مجلس میں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون اور اس کے درباریوں کو دین کی دعوت دی تو اس نے مانا نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ بتایا اس کو جادو کہہ دیا۔ لہذا اس کے مقابلے میں پھر وہ جادوگروں کو لے آیا۔ اللہ کی شان، معجزہ غالب آیا اور غالب آنا ہی تھا۔ جادوگر سارے کے سارے مغلوب ہوئے اور وہ حقیقت سمجھ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، لہٰذا وہ لوگ ایمان لے آئے۔ فرعون اس بات کو برداشت نہیں کر پایا اور انہوں نے سب جادوگروں کو مارنے کا، سولی چڑھانے کا حکم دے دیا۔ جادوگر تو اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنوں میں یعنی بنی اسرائیلیوں میں واپس آ گئے۔ فرعون کے جو مشورہ دینے والے تھے محل میں، ان لوگوں نے فرعون سے یہ کہا کہ کیا آپ موسیٰ اور ہارون کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ ملک میں فساد مچاتے رہیں؟ اور وہ آپ کے معبودوں کو بھی تو نہیں مانتے ہیں۔ گویا یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے قتل کا فرعون کو مشورہ دے رہے تھے، اور یہ لوگ اپنے عقیدے کے مطابق یہ سمجھتے تھے کہ ہم دین پر ہے، یہ ادھرم ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے سچا دین ہمارا ہے اور یہ لوگ دوسرے دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، جب تک یہ مذہب نہیں بدلیں گے وہاں تک یہ لوگ صحیح نہیں سمجھے جائیں گے ہمارے ملک میں۔ فرعون نے یہ جب سب باتیں سنی تو غصہ آیا۔ اس لیے دیکھیے، بادشاہ کو جو ہے نا وہ خود سوجھ بوجھ والا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ درباریوں پر ڈیپینڈ ہو کہ جیسے درباریوں کا رخ اور مشورہ اس جانب وہ چلے جاوے۔ یہی تو ہوا، اکبر کو دین الہی کی طرف جو لے گئے تھے وہ درباری ہی تو لے گئے تھے۔ اکبر نے نیا کلمہ جو گھڑ لیا تھا وہ اس کے درباریوں ہی کے مشورے سے، ورنہ جو صحیح سالم بادشاہ گزرے ہیں، پاس بیٹھنے والے چاہے کتنا بھی مشورہ دے لیکن حق بات کے خلاف بادشاہوں کا شیوار وطیرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر کی حکومت اٹھا کر دیکھے، کوئی کتنی بھی چڑھانے کی یا سمجھانے کی کوشش کرے، حضرت عمر ایک نہج نبوی پر چل رہے۔ خیر، پاگل تھا یہ، اس نے اپنی درباریوں کی بات سن کر کہا کہ نہیں رکو ابھی ان کا ہم بندوبست کرتے ہیں، اور پھر واپس سیکنڈ ٹائم دوسری مرتبہ وہی داستان اس نے دہرانی شروع کر دی۔ کون سی والی؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت شروع کی تھی۔ کیا کر رہا ہے؟ ہم ان کی بیٹیوں کو تو زندہ رکھیں گے اور ان کے بیٹوں کا قتل عام کریں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھے، ایک بادشاہ کو دنیا کے اندر بہت کم ایسے بادشاہ ہیں جو رعایا اور اپنے ماتحتوں کو ان کی پرابلم کو سولو کر کے اور صحیح معنی میں حکومت اللہ سے ڈر کر چلانے والے بہت کم ہیں، ورنہ جتنے بھی ظالموں کا شیوا دنیا میں رہا ہے طریقہ ان کا یہی رہا ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو، ایک طبقے کو اپنے سپورٹ میں لے لو، یہ طبقہ یہ سمجھے گا بادشاہ ہمارا ہے، دوسرے پر ظلم کرے گا، ہماری سیٹ محفوظ رہے گی۔ ہندو کو مسلمان کے خلاف، مسلمانوں میں فرقے، ہندوؤں کے اندر فرقے کر دو، فلاں میں فرقے کر دو، ہر ایک کو بانٹ دو، تقسیم کر دو، لہذا وہ کسی ایک سمت کی جانب جمع نہ ہو پاوے اور ہماری گدی۔ فرعون نے یہی کیا، قبطیوں کی حمایت لے لی، بنی اسرائیلیوں کو چھوڑ دیا، ان کو سب فیسلٹی دے دی اور ان لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، تو لہذا میجورٹی اس کو مل گئی، بہومت اس کو مل گیا، پھر کیا تھا، یہ مصر پر ظلم کرنے لگ گیا۔ خیر، بنی اسرائیلیوں پر ظلم کا وہ دروازہ شروع ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگ گئے
موسیٰ اس سے پہلے بھی آپ کی وجہ سے مصیبتیں آئی ہیں، پھر آپ کی وجہ سے دوبارہ مصیبتوں کا ہم نے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ کی پیدائش کا وقت تھا اس موقع پر ہمارے بچے قتل ہوئے، آج جب پھر آپ واپس لوٹ کر آئے ہیں تو پھر ہمارے بچے قتل ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو، استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ، یہ جو زمین ہے اس کے مالک اللہ ہیں، یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس زمین کا وارث تو بنا دیتے ہیں، لیکن اچھا انجام انہی لوگوں کے لیے جو ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ خیر موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کی دکھ بھری داستانیں سن رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یقیناً امید ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، زمین میں تم ہی جانشین بنو گے، زمین تمہاری ہو جائے گی۔ اب ادھر فرعون نے یہ محسوس کر لیا کہ اب صرف لڑکوں کے قتل کرنے کے اوپر بات پوری نہیں ہوگی، موسیٰ کی دعوت کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ چنانچہ درباریوں سے مخاطب ہو کے کہا ذرونی، ذرا مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں۔ اب یہ دیکھیں یہ جملہ کون استعمال کرتا ہے؟ جس کو کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے اور خواہ ارے کسی نے پکڑ کے بھی نہیں رکھا ہو پھر بھی چلا چھوڑو تو، ارے بھائی پکڑا کس نے آپ کو، کر لیجئے۔ تو فرعون یہی طرح سے کر رہا تھا، یعنی سامنے والے کو اکسا رہا ہے کہ یہ لوگ میرے حمایتی بندے، مجھے ذرا کہتے کہ نہیں نہیں آپ صحیح ہے، تو یہ کہنے لگا مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو بلا لیوے، موسیٰ کو چاہیے کہ اپنے رب کو، بلا شبہ میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا وہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جو حق پر ہونے کے باوجود فرعون ان کی طرف جو نسبت کر رہا ہے وہ زمین میں فساد ہونے کی نسبت کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے قتل کا پروگرام بنا ہے تو آپ نے فرمایا بے شک میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، ہر اس متکبر شخص سے جو حساب کے دن پر ایمان ہے، یعنی اللہ کی پناہ سے بڑھ کر اور کون سی پناہ ہو سکتی ہے۔ یعنی ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے جب مصیبتیں آوے، حادثات آوے، پریشانیاں آوے، بس اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ راستہ نکالیں گے۔ فرعون کی اس ظالمانہ رائے سے سب نے اتفاق کیا، لیکن اسی دربار کے اندر ایک آدمی تھا اور وہ رجل مومن۔ دیکھیے قرآن میں بہت سارے نبیوں کا ذکر نہیں ہے، بہت سارے نبیوں کی داستانیں نہیں ہیں، صحابہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ کو جب کوئی نیک بندہ، کوئی ولی صفت آدمی پسند آیا تو اس کا قرآن میں ذکر کر دیا ہے۔ ایک یہ رجل مومن جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، اللہ کو اس کی بات اتنی پسند آئی کہ 2 رکوع قرآن کے اندر 24ویں پارے کا 9واں رکوع شروع ہوتا ہے 10ویں رکوع کے ختم ہونے تک پوری اس کی کارگزاری، جو اس نے بات کی ہے، فرعون کو جو دلیلیں دی ہے، پورا نقل۔ اللہ فرمائے وقال رجل مومن، کہ ایک مومن آدمی کہنے لگا، اسی درباریوں میں جب یہ مشورہ ہونے لگا، کہنے لگا کہ تم لوگ ایک ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو کہ اس کی صرف اتنی بات ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ میرا مالک اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس دلیلیں بھی بغیر دلیل کے بات نہیں کر رہا ہے کہ ہوائی باتیں ہو، دلیل دے کر بات کر رہا ہے۔ مان لو اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر یاد رکھو اگر وہ سچا ہے تو پھر تمہارے اوپر عذاب آئے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ مزید اس نے یہ بھی کہا اے میری قوم کے لوگوں، آج تو تمہاری ہی حکومت ہے جبکہ زمین میں تم ہی غالب ہو، پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر ہم پر آ پڑے؟ آج حکومت سب کچھ ہے تمہارے پاس، چلو مان لو اللہ کا عذاب آ گیا تو بچ سکنے کی کوئی شکل ہے تم لوگوں کے پاس؟ وہ شخص اپنی تقریر میں بڑا مست تھا اور جاری رکھے ہوا تھا۔ ادھر فرعون نے محسوس کر لیا کہ اس کی جو تقریر ہے درباریوں پر اثر کر رہی ہے، سب کے چہرے بدل رہے، سب اس کی بات کو دھیان سے سن رہے، ایسا نہ ہو کہ سب اس کے فیور میں ہو جاوے۔ تو فرعون بول اٹھا کہ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، کہ میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو میں مناسب سمجھتا ہوں۔ اب اس کو لگنے لگا کہ اب ہماری جو ٹیکے والی سرکار وہ جانے کا خطرہ ہے، تو کہنے میں تو تمہیں وہی کہتا ہوں جو میں تو تمہارے حق میں بھلا ہوں، میں تو تمہارا اچھا سوچتا ہوں، اب مجھے کیا ہے، میں تمہارے حق میں اتنا اچھا سوچ رہا ہوں اور یہ شخص پتہ نہیں کیوں ایسی تقریر کر رہا ہے، یعنی فیور لینے کی کوشش کر رہا ہے درباریوں کی۔ اچھا یہ جو خود کہہ رہا تھا اس کو خود کو بھی جانتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں، میں غلط بول رہا ہوں۔ مزید
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کو معلوم تھا کہ یہ حق پر ہے، لیکن یہ ناک بہت خطرناک چیز ہے، فرعون کو جھکنے نہیں دیا اس نے۔ تکبر بڑی خطرناک چیز ہے، جب کسی انسان میں داخل ہو۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ دو لفظ میں تعریف فرمائی ہے حضور نے۔ تکبر اس کا نام ہے کہ بطر الحق و غمط الناس، اس کا نام ہے تکبر، حق بات کو قبول نہیں کرنا کہ بالکل ہمارے سامنے صحیح بات آ چکی ہے، ہمیں سمجھایا جا چکا ہے، یہی ہے، نہیں مجھے ماننا ہی نہیں ہے، مجھے وہی کرنا ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ اور دوسری چیز، لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، اس کو کیا ٹھا پڑتی ہے، سمجھ پڑتی ہے، میں سب جانتا ہوں، موسیٰ کو کیا خبر پڑتی، اس کو کہتے ہیں تکبر۔ یہ دو باتیں جس کے اندر داخل ہو گئی وہ بہت بڑا متکبر ہے۔ لہذا اس نے اپنی سلطنت بچانے کے چکر میں لوگوں کو غلام بنائے رکھنے کے لیے یہ ایسا کہہ رہا ہے۔ اس موقع پر وہ مومن آدمی نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدیکم سبیل الرشاد، او میری قوم میری بات مان لو، میں تمہیں سیدھا رستہ دکھاؤں گا، او میری قوم انما ہذہ الحیات، یہ دنیا تو چند دنوں کی زندگی ہے، وان الآخرۃ ہی دار القرار، بہت بڑی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، من عمل سیئا فلا یجزا الا مثلها، جو گناہ کرے گا اس کا وبال اسی پر، اور جو نیکی کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، اللہ اس کو جنتوں کے اندر داخل کریں گے اور بغیر حساب کتاب کے اللہ اس کو روزی اور رزق عطا فرمائیں گے۔ غرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کا یقین دلایا۔ اب فرعون نے جب اس بندے کی یہ تقریر سنی کہ زبردست انداز میں یہ کہہ رہا ہے، تو اس نے یہ کہا کہ میں اس کو مار ڈالوں گا۔ میں نے کہا نا، جب ایک آدمی دلیل کے میدان میں ہارتا ہے تو وہ دھمکیوں پر اتر جاتا ہے۔ دلیل کے میدان میں جو ہارتا ہے، جس کے پاس دلیل نہیں بنتی ہے، وہ مرنے مارنے پر ہی اترے گا۔ اللہ لیکن جس کو اللہ محفوظ رکھے اسے کون مار سکتا ہے؟ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی اس مرد مومن کی، اور اس کو نجات عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مصر کے لوگوں پر اب مصیبتیں نازل کرنا شروع کی۔ اب ان کے اوپر حالات آ رہے کہ یہ سدھریں۔ دیکھیے بعض مصیبتیں ایسی ہوا کرتی ہے کہ وہ آتی ہے تو وہ اس لیے آتی ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ ادام اللہ فیوزہم العالیہ، حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مصیبتیں جب آتی ہیں تو بعض مرتبہ نیک آدمی پر بھی مصیبت ہے، بعض مرتبہ برے آدمی پر بھی مصیبت ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ مصیبت عذاب ہے یا یہ مصیبت رحمت ہے؟ تو فرمایا مصیبت میں رہتے ہوئے اگر تم اللہ کی طرف اور زیادہ بڑھ رہے ہو، متوجہ ہو رہے ہو، اس کا مطلب یہ مصیبت رحمت ہے، اور اگر وہی مصیبت تمہیں سرکشی پر، نافرمانی پر، رشتے توڑنے پر، تکبر کرنے پر لے جاتی ہے تو یاد رکھو یہ مصیبت عذاب ہے۔ اب ان کے اوپر مصیبتیں شروع ہو رہی ہے لیکن پھر بھی یہ سدھرتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلا عذاب ان کے اوپر تقریباً 9 یا 7 کے قریب عذاب آئے۔ سب سے پہلا عذاب ان پر قحط سالی۔ کیسی قحط سالی؟ دریائے نیل جس کو فرعون کہتا تھا تجری من تحتها الانہار، دیکھو میں جہاں بیٹھتا ہوں تو میں تو دریا میں پیر ڈال کے بیٹھتا ہوں، گویا اس کا گمان یہ تھا۔ وہ پورا دریائے نیل خشک ہو گیا، فصلیں جو کھیتیاں تھیں سب سوکھ گئی، جانور سارے ہلاک ہونے لگے اور لوگوں کا بھوک سے برا حال ہونے لگا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ حق یہ تھا یہ عذاب کو دیکھ کر وہ نصیحت قبول کرے، لیکن اس کے باوجود کیا کہنے لگے پتہ ہے کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ یہی ہوتا ہے آج ہمارے ساتھ بھی کہ یہ ہم پر جو مصیبتیں جو آئی ہے یہ موسیٰ اور اس کے قوم کی نحوست کی وجہ سے آئی ہے، خود کی غلطی نہیں دکھتی ہے، اس کا بھی ٹوکرا دوسرے کے اوپر پھوڑنا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرا عذاب آتا ہے، اللہ ان کے اوپر طوفان بھیجتا ہے، ایسی سخت بارشیں کہ کھیت سارے تباہ ہو گئے، پانی اس حد تک بلند ہو گیا کہ جتنی بھی زمین بوئی گئی تھی سب کے سب سیلاب کی نظر ہو گئی، پھر پانی زمین پر ٹھہر گیا، ایک مدت تک ایسا ہی رہا۔ اب کھیتی پانی کے اندر کیسے ہو پاوے؟ فرعون سمجھتا تھا کہ وہ ان طوفان اور مصیبتوں کو ہٹا دے گا، لیکن وہ لاچار تھا، ان سب بھائی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں کو کون روک سکے؟ لہذا آخر یہ سب جتنے بھی فرعونی تھے یہ سب مل کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا اور درخواست کی کہ آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ جو عہد اور جو وعدہ کر رکھا ہے اگر اس عذاب کو ہٹا دیں گے تو ہم لوگ ضرور بھی ضرور آپ کا کہنا مان لیں گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ نے ان پر سے یہ عذاب کو ٹال دیا اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور یہ جو طوفان تھا اس کو روک دیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے جو وعدے کیے تھے، ایک بھی بنی اسرائیلیوں کی ایک ایسی عادت تھی، ان لوگوں کی ایک ایسی عادت تھی کہ ہر مرتبہ پھسل جاتے تھے، یعنی وعدہ کرتے اس لیے تھے کہ توڑنا ہے، جو وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا بلکہ خیانت کرنے لگے۔ اللہ نے ایک اور عذاب بھیجا، ٹڈی دل۔ کھیتوں کے اوپر جو چلتی ہے، ایک جانور ہوتا ہے، کھیت لہلہا رہے، اب ان کو خوشی ہو رہی، ہاں اب تو سب اچھا ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اللہ نے ایسے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو ان کے اوپر مسلط کیا، ایک کھیت کے اوپر سے نکلے تو پورا کھیت صاف، کچھ بھی بچا ہی نہیں کھیت کے اوپر، یہ حال ہو گیا۔ پھر بوئے، پھر یہی حال، پھر بوئے، پھر یہی حال۔ تو یہ پھر معاملہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، بس یہ 6 مرتبہ آپ دعا کر دیجئے، یہ اچھا ہو جاوے، پھر ہم آپ کی مان لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، وہ عذاب ٹل گیا، لیکن پھر وہ اپنے وعدوں سے مکر گئے۔ اس کے بعد پھر ان کے اوپر عذاب کا سلسلہ جاری رکھا، اور اللہ نے ان کے اوپر اس کے بعد جو عذاب بھیجا وہ جوؤں والا، سر میں جو جوئیں پڑ جاتی ہے، اتنی جوئیں، سر میں جوئیں، بستر میں جوئیں، کپڑے کے اندر جوئیں، یعنی سو نہیں پاتے تھے یہ لوگ، سو نہیں پاتے۔ سر میں جب جوئیں کاٹتی ہے تو انسان کیسی بے چینی محسوس کرتا ہے، سو نہیں پاتے تھے۔ جب یہ بھی معاملہ برداشت سے باہر ہو گیا، پھر موسیٰ کے پاس آئے کہ بس یہ 6 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کر رہے، پھر ان کی یہی حالت ہو گئی ہے، انہوں نے پھر وعدے کو توڑ دیا۔ اس مرتبہ اللہ نے ان کے اوپر مینڈک کا عذاب دیا۔ کیسے مینڈک؟ الماری کھولتے کپڑے نکالنے کے لیے اندر سے مینڈک کودتا، کھانے کے لیے بیٹھتے دسترخوان پر مینڈک آ جاتی ہے، بات چیت کرتے تو مینڈک آ جاتے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک منہ میں گھس جاتے۔ ایسا عذاب کہ پریشان ہو گئی یہ لوگ کہ کیا ہوگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، بس یہ آخری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، لیکن پھر یہ لوگ اسی طریقے سے کرتے رہے۔ پھر ان کے اوپر ایک اور عذاب آیا، خون کا عذاب اللہ نے ان کو اوپر بھیجا، یعنی ہر جگہ جہاں پانی تھا وہ پانی خون کے اندر بدل گیا، حتیٰ کہ اپنے گھروں میں پانی بھر کے رکھا، پینے کے لیے نکالتے تو وہ خون بن جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، ایک ہی کنویں میں سے یا ایک ہی جگہ میں سے بنی اسرائیلی نے پانی بھرائے، اور ایک جگہ وہی جگہ سے قبطی نے پانی بھرا ہے، یعنی فرعون کا جو ماننے والا ہے، دونوں اس گلاس میں سے پی رہے، بنی اسرائیل پانی پی رہا ہے، اور وہی پانی جب وہ منہ تک لے جاتا ہے فرعونی تو وہ خون بن جاتا ہے، یعنی کسی بھی چیز میں ان کو چین نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دو کہ بس یہ عذاب ٹل جاوے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، لیکن یہ لوگ اپنے وعدے کے بہت خلاف ورزی کرنے والے تھے، پھر اپنے وعدے سے پھر گئے۔ اس وقت تک جتنی بھی آفتیں نازل ہوئی ان میں ایک عجیب بات یہ تھی، یہ صرف قبطیوں کے اوپر نازل ہوئی، اور اس میں بہت بڑی عبرتیں ہیں اور بہت بڑی سزا ہے۔ جب یہ خون والا عذاب دور ہو گیا تو ان کے ظلم بہت بڑھ گئے، بہت سرکشی پر یہ لوگ اتر آئے، اور یہ فرعون جو گمراہ تھا اسی کی یہ سب لوگ پیروی کرنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر تل گئے، حالانکہ واضح دلیلیں دیکھ چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ان کی طرف سے اب مایوس ہو گئے کہ اب یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ان کا مال، ان کی کھیتیاں غارت کر دے، ان کے دل سخت کر دے، یہ اس وقت تک نہ ایمان لائے جب تک کہ یہ عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، موسیٰ اب آج کی رات آپ اپنے خیمے میں، آپ اپنے ماننے والوں میں ایک کے بعد دوسرے کو آپ یہ بات پہنچا دیجئے، آج رات کو ہم سب کو نکلنا ہے۔ یہ بات بنی اسرائیلیوں میں پھیلی، ایک نے دوسرے کو کہا آج رات کو نکلنا ہے، دوسرے نے تیسرے کو کہا اس رات کو نکلنا ہے، تیسرے نے، ہر گھر میں بنی اسرائیلیوں کو ہی یہ بات کہی جاوے کہ ہمیں رات کے وقت چپکے سے جب یہ لوگ میٹھی نیند سو رہے ہو ہمیں نکل جانا ہے۔ لہذا جو وہ رات آئی یہ لوگ سب نکلے، کہاں جانا ہے؟ ملک شام کی طرف۔ فرعون کو ہوتے ہوتے اب بات کہاں چھپنے والی ہے، فرعون کو یہ بات پتا چل گئی، اس نے بھی لشکر تیار کیا کہ یہ لوگ جاتے کہاں ہیں، ان کو پکڑ کے لاؤ، ہمارے خادم کہاں رہیں گے، ہماری خدمتیں کون کریں گے، ہم کام کس کے لیں گے۔ لہذا ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے بحیرہ احمر تک پہنچے، اس کے ساحل اور اس کے کنارے پر پہنچے۔ فرعون اس کا لشکر بھی، آفتاب نکل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، اسی کے وقت قریب اس کا لشکر بھی پیچھے آ گیا۔
بنی اسرائیل ڈر گئے، اور اللہ کی شان دیکھی، ان کو جانا تھا کوئی دوسرے راستے سے، لیکن راستہ بھٹک گئے یا بھول گئے، اور یہ لوگ سمندر کے کنارے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب جاوے تو کہاں، آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب کرے کیا؟ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھے، اللہ کی ذات پر توکل بہت بڑی چیز ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعے میں آپ نوٹ کیجئے، پھر یہ جادوگروں کے مقابلے میں کھڑے، موسیٰ علیہ السلام کو کیا معلوم کیا ہونے والا ہے، اللہ کے حکم کا انتظار ہے، لاٹھی ڈالی، اللہ نے سب کا کام مکمل کر دیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں عقل کیا کہتی ہے، لاجک کیا کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سب بنی اسرائیلیوں سے کہے کہ دیکھو اب تو کچھ رستہ نہیں ہے، سمندر ہے، یہ ڈوبا دے گا، ایک کام کرو سب کے پاس لاٹھیاں ہے وہ نکالو اور فرعون کے لشکر پر پھر ولو، تو ہی بچ سکوں گے، بھائی مرو یا مارو کا اب تو یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے، لاجک یہ کہتا ہے۔ اچھا ان لوگوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کے، یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ تو نے مروا دیا، ہم نے تیری مانی تو اب تو یہ رستے پر، یہ سمندر پر، بڑی نافرمان قوم تھی بنی اسرائیل، یعنی ذرا تکلیف پڑی تو فوراً موسیٰ تو نے، ذرا تکلیف موسیٰ تو نے، اور عیش و عشرت میں کھا رہے پی رہے من و سلوا پر عیش کر رہے، اور ذرا تکلیف تو موسیٰ تیری وجہ سے ہوا۔ یہاں بھی کہنے لگے کہ موسیٰ تو نے مروا دیا، پکڑے گئے ہم تو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا اطمینان والا جواب دیا، کہا کہ ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب ضرور کوئی رستہ بتائے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے آگے کی طرف ہیں، سمندر دیکھا تو زبردست موجیں مار رہا ہے، آپ کے بھائی سیدنا ہارون اور دیگر ایمان والے حضرات بھی آگے موجود ہیں۔ فرعون اور اس کی فوجیں آہستہ آہستہ قریب آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ یہ جو لاٹھی ہے اس کو آپ سمندر پر ڈالیے، ماریے اس کو سمندر کے اوپر۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر مارا، اس سمندر کے 12 راستے بن گئے، 12 راستے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جتنے بھی تھے، 12 کیوں راستے بنے؟ اگر آپ کو ذہن میں ہو 12 راستے کیوں بنے، 14 نہیں بنے، 6 نہیں بنے، 12 کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یہ ہر قبیلہ جو تھا یہاں پر 12 قبیلے تھے، اور یہ سب انہی سے تعلق، تو ہر قبیلے کو الگ آپ یہاں سے لے کے نکلو، آپ اس راستے سے لے کر نکلو، اور پانی کھڑا ہو گیا بالکل بیچو بیچ کے اندر۔ یہ لوگ سب بہت اطمینان کے ساتھ راستے کے اندر سے نکل پڑے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے یہ نبی کا، سمندر کھڑا ہو گیا۔ اسی لیے مدرسوں کے اندر ہمارے یہاں جیسے بہت سارے لوگ گجراتی میں اکھاڑے پوچھتے ہیں، تو ہمارے مدرسوں میں بھی اکھاڑے پوچھے جاتے ہیں، ایسی کون سی زمین ہے جس نے ایک ہی مرتبہ سورج کو دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ سمندر، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی تو وہ سمندر کھڑا ہو گیا تھا، اس وقت سورج کی کرنیں اس کے اوپر پڑی، پھر وہ واپس مل گیا، اس کے بعد سے آج تک اس نے زمین دیکھی، سورج دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ خیر، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، آپ کی قوم بھی خوشحالی کے ساتھ 12 راستے نکل گئے۔ فرعون دیکھ رہا تھا، وہ راستے کھڑے ہو گئے یہاں، تو ابھی بھی دیکھیے دماغ نہیں چل رہا ہے۔ جس کے سر کے اوپر، جس کے دماغ کے اوپر دنیا سوار ہو، متکبر ہو جاوے، حسد کے اندر مبتلا ہو جاوے، جس نے سمجھ بوجھ ختم کر دی ہو، اس کو کچھ نہیں سوچتا ہے۔ لہذا اس نے بھی اپنے فوج کو حکم دیا کہ چلو اس میں ہم بھی داخل ہوتے اور ان کا بالکل پیچھا کریں گے۔ جیسے ہی پہلا آدمی فرعون کا داخل ہوا، اور وہ داخل ہوتے 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 آگے بڑھے، موسیٰ اور ان کی لشکر جو ان کی قوم پار ہو گئی، اور یہاں سب کے سب سمندر میں اور بالکل سینٹرل میں آئے۔ اللہ نے حکم دیا پانی کو کہ تم مل جا آپس میں، پورا کے پورا پانی جو ہے یہ دونوں آپس کے اندر مل گئے۔ یعنی لکھا ہے کہ فرعون اتنے ہاتھ مار رہا تھا، اتنے پیر مار رہا تھا، اتنا اچھل رہا تھا کہ بس ایک مرتبہ مجھے بچا لیجئے۔ اچھا کیا کہہ رہا ہے اس موقع پر؟ یہ ڈوبتے ڈوبتے یہ کہتا ہے آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں اس رب کے اوپر جو بنی اسرائیل کا پروردگار ہے۔ ابھی بھی دیکھیے بنی اسرائیل کا پروردگار کہہ رہا ہے، موسیٰ اور یعنی اللہ پر نہیں کہہ رہا ہے، بنی اسرائیلیوں کا پروردگار یوں کہتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، حدیث میں حضور نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک آخری حالت بالکل اب موت کو دیکھ لیا ہے، اس سے پہلے اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو قبول ہے، موت دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کی ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
لہذا یہ کہہ رہا تھا، لیکن اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا وہ ڈبا دیا گیا اور غرق ہو گیا۔ لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا، یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو یہ لگ رہا تھا بھئی اس کا ایک خوف تھا، فرعون کا ایک ڈر تھا اس کا۔ یہ لوگ یہ کہہ رہے موسیٰ سچ میں مر گیا ہو، فرعون سچ میں مر گیا؟ موسیٰ نے کہا ہاں مر گیا، پکی بات ہے؟ کہا ہاں پکی بات ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ان کو اگر یقین نہیں ہے تو ہم اس کو اس کی لاش اور اس کی باڈی بھی نکال کے بتا دیتے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ صرف تم لوگوں کو نہیں دکھاتے، ہم بعد میں آنے والے ہر انسان کو بتائیں گے کہ دیکھو ایک ظالم، ایک متکبر ایسا بھی گزرا ہے کہ جس نے نافرمانی کی، اس کی باڈی تک کو ہم نے محفوظ کر لیا ہے۔ بعض اسرائیلی روایت میں کسی جگہ پر لکھا ہے فرعون جب سمندر میں ڈوبا اور اس کی لاش کو جب باہر پھینکا سمندر نے تو اس کی ناک کٹی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ غالباً اس کی ناک پر کسی مچھلی نے بچکا بھر لیا تھا، کسی مچھلی نے کاٹ لیا تھا ناک، کیونکہ یہی اونچی رکھتا تھا، وہی ناک ہی اس کی توڑ دی گئی، اور اسی لیے غالباً مصر کے عجائب گھر میں بھی اس کا جو ممی بنا ہوا ہے وہ اسی شکل کے اندر بنا ہوا ہے جس کے اوپر رامسیس II لکھا ہوا ہے۔ لہذا اس کے جسم کو اللہ نے نکال کر باہر پھینک دیا، اور اس کی لاش کو گلنے اور سڑنے سے، اس زمانے کے اندر یہ لوگ کیا حنوت کیا کرتے نہیں ہیں، لاش کو مسالے کے اندر رکھ کر نہیں، یہ سب چیز، لیکن اللہ جس کو رکھنا چاہے اس کو کوئی گلا ساڑا نہیں سکتا۔ لہذا آج بھی اس کی لاش کو اسی طریقے پر باقی رکھا، اور اللہ نے فرمایا اس میں عبرتیں ہیں اور بڑی نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ لہذا یہ فرعون کا چیپٹر پورا ہوا۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کے ساتھ سمندر کے پار ہوئے، لیکن گئے کہاں، کدھر گئے، کیا ان کے آگے کی کارگزاریاں رہی ہے، ابھی اس میں کافی عبرتیں ہیں اور کافی سبق ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔